قابیل اور حابیل، زمین پر پہلا جرم۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان یہودیوں کو آدم کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کا سچا قصہ سنائیے۔ جب ان دونوں نے قربانی پیش کی اللہ کے حضور، تو ان میں سے ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ اس قابیل نے اپنے بھائی سے کہا، میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ اس حابیل نے کہا، بے شک اللہ صرف پرہیزگاروں سے ہی قبول فرماتا ہے۔ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ بے شک میں چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنا گناہ اپنے اوپر لاد لے، پھر تو دوزخیوں میں سے ہو جائے گا، اور یہی ظالموں کا بدلہ ہے۔ بس دوسرے قابیل کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کیا، اور اسے یہ کام اچھا لگا تو اس نے اسے قتل کر دیا اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کرید رہا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ اس قاتل نے کہا، افسوس مجھ پر، کیا میں اس کوے جیسا بھی نہیں ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دوں؟ پھر وہ پشیمان ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ المائدہ 27-31 کی تفصیلات۔ صدی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ آدم علیہ السلام ایک حمل میں پیدا ہونے والے لڑکے کا نکاح دوسرے حمل میں پیدا ہونے والی لڑکی سے کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ حابیل کی بہن قابیل کی بہن سے زیادہ خوبصورت تھی۔ قابیل اسے اپنے لیے رکھنا چاہتا تھا، جبکہ آدم علیہ السلام نے اسے حابیل سے نکاح کرنے کا حکم دیا۔ قابیل نے انکار کر دیا۔ پھر آدم علیہ السلام نے دونوں کو اللہ کے حضور قربانی پیش کرنے کا حکم دیا اور خود حج کے لیے مکہ روانہ ہو گئے۔ آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی ذمہ داری آسمان، زمین اور پہاڑوں پر ڈالنی چاہی، لیکن سب نے انکار کر دیا۔ آخر کار قابیل نے یہ ذمہ داری قبول کر لی۔ آدم علیہ السلام کے جانے کے بعد حابیل نے ایک فربہ بکری اور قابیل نے کچھ خراب اناج قربانی میں پیش کیا۔ آسمان سے ایک آگ نازل ہوئی جس نے حابیل کی قربانی کو جلا دیا اور قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا۔ اس پر قابیل غصے سے بھر گیا اور اپنے بھائی سے کہا کہ وہ اسے اس لیے قتل کر دے گا تاکہ وہ اس کی بہن سے شادی نہ کر سکے۔ حابیل نے کہا، بے شک اللہ صرف پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ مقتول حابیل قاتل قابیل سے زیادہ طاقتور تھا، لیکن اس نے اللہ کے خوف اور تقویز کی وجہ سے اپنے بھائی کو قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ ابو جعفر الباقر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ جب انہوں نے قربانی پیش کی تو آدم علیہ السلام وہاں موجود تھے۔ جب حابیل کی قربانی قبول ہو گئی تو قابیل نے اپنے والد آدم علیہ السلام سے کہا، یہ صرف اس لیے قبول ہوئی کیونکہ آپ نے اس کے لیے دعا کی تھی، اور اس نے خفیہ طور پر اپنے بھائی کے خلاف سازش کی نیت کر لی۔ ایک دن حابیل دیر سے آیا تو آدم علیہ السلام نے قابیل کو اسے ڈھونڈنے کے لیے بھیجا۔ دونوں بھائی ملے تو قابیل نے کہا، تیری قربانی قبول ہوئی اور میری نہیں ہوئی۔ حابیل نے کہا، بے شک اللہ صرف پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اس پر قابیل غصے میں آ گیا اور لوہے کی ایک راڈ سے اپنے بھائی کو مارا، جس سے حابیل فوراً مر گیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ قابیل نے حابیل کو سوتے ہوئے سر پر پتھر مار کر قتل کیا، یا یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس نے حابیل کا گلا گھونٹ کر اور جانوروں کی طرح کاٹ کر اسے مار ڈالا۔ تاہم جب قابیل نے اسے قتل کی دھمکی دی تو حابیل کا یہ کہنا، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہرگز ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس کی عالیز اخلاقیات اللہ کے خوف اور کامل تقویز کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کو نقصان پہنچانے سے ڈرتا تھا، جبکہ اس کے برعکس اس کے بھائی قابیل کا ارادہ ایک گھناؤنا فعل تھا۔ اسی لیے ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نقل کیا ہے، جب دو مسلمان اپنی تلواریں لے کر ایک دوسرے کے مقابلے میں آ جائیں۔ یہ حدیث اس قصے کے بعد بیان ہوئی ہے اور اس صورتحال میں دونوں کے انجام کے بارے میں بتاتی ہے۔ یہ قصہ زمین پر ہونے والے پہلے جرم کی دردناک یاد دہانی کراتا ہے اور حسد، بغض اور نافرمانی کے برے نتائج کو واضح کرتا ہے۔ یہ تقویز، صبر اور اللہ کے خوف کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتا ہے۔